مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کے یوم وصال پر اس جامع مسجد میں ہر سال نماز عصر کے بعد نقشبندی آئرن سٹور والوں کی طرف سے محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے اور سید عالم کی طرف سے افطاری کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تمام حضرات کوشش فرمائیں کہ نماز عصر کے بعد اس محفل میں شریک ہوں اور افطاری کی سعادت آج مسجد میں حاصل کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 132، آیت نمبر 133، آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 135، آیت نمبر 136۔ ان آیات مقدسہ میں راہ عمل بیان کیا گیا۔ عمل کا راستہ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی کہ صاحب ایمان مسلمان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں پر محنت کرنی چاہیے، ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل کا راستہ ان 5 آیات مبارکہ میں عمل کا راستہ دکھایا گیا۔ پہلی آیت کریمہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی 132 نمبر آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ بالکل واضح ہے آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے۔ مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ کے رسول کا حکم ماننے والا۔ مسلمان کا لفظی معنی ہے فرما بردار۔ اسلام کہتے ہیں گردن نہادن، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کی اطاعت اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ 2 اطاعتوں کا حکم ہے اور اکٹھا ذکر آیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر قرآن مجید میں اطاعت رسول کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ہمارا جو رب کریم کی ذات سے تعلق ہے اور اللہ کے پیارے محبوب رسول کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، اس آیت کریمہ میں اس تعلق کو واضح کیا گیا کہ ایک سچے مسلمان کا یہ ذہن، یہ ایمان، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ، یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید تعلیم دے رہا ہے
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کا حکم مانے اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی ہمیں اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے، اور ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس عمل، قول اور فعل سے اپنا دامن بچانا چاہیے جن کاموں کے کرنے میں اللہ کریم کی ناراضگی ہے، یا جن باتوں سے، جن اعمال سے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے اپنا دامن بچانا، ان باتوں سے دور رہنا جن سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے دیا۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس سے غلطی سرزد ہونا، گناہ کا ارتکاب ہونا ممکن ہے۔ اگر کسی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے، تو اس پر پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا ازالہ کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی وہ کام کر بیٹھے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ کام اگر ہو جائے تو اس کام کا ازالہ کیا ہے اور اس سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ رب ذوالجلال نے ان آیات مقدسہ میں خود سکھلایا، خود بتلایا، خود تلقین کی، خود تعلیم دی۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا کا معنی ہے اور دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وجنتن، اور اس جنت کی طرف دوڑو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے اور اللہ کی مغفرت جو ہے، اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ جنت جو ہے یہ اللہ کریم نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اعدت للمتقین، اس آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال کرنے میں آدمی کو جلدی کرنی چاہیے جن اعمال پر عمل کرنے کے باعث اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش مغفرت فرما دے، اور اللہ کریم ان اعمال کے کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جنت اتنی عظیم ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، ارضها السماوات والارض، یہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی ساتوں آسمان اور زمین ہے۔ اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسے اعمال اور ایسی زندگی اپناؤ، ایسے طریقے پہ زندگی گزارو، ان طریقوں پر عمل کرو جن کی بدولت اللہ کریم کی مغفرت بھی ملے اور تم جنت کے حقدار بھی بن جاؤ۔ اس آیت میں آج ہم نے پڑھا کہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، چونکہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، لہذا ہر مومن، ہر مسلمان کو اپنے اندر تقوی کا وصف اور تقوی کی خوبی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔
تاکہ وہ جنت کا مستحق ہو سکے۔ یہ تیار ہی متقین کے لیے کی گئی، وعدت للمتقین۔ اب اگلی آیات جو آ رہی ہیں ان میں متقین کی صفات بیان کی گئی کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقین کون ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے جو متقی ہیں۔ اسے اگلی آیت یعنی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں علامات کا آغاز کیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ رب العزت نے ان کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی آ جائے تب بھی اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور مالی تنگی آ جائے اس تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کا پہلا نمبر، مساکین، فقراء، یتامہ، بیوہ عورتیں، محتاج اور ضرورت مند۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کی ان آیات کے اندر متقین کی پہلی خوبی اور پہلا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، اس کا دیا ہوا رزق، اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ خاص نقطہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پیسوں کی فراوانی آئی تو خرچ کر دیا، جیب تنگ ہوئی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، بلکہ متقین کے اندر یہ ہے کہ اپنی استطاعت، جیب تنگ ہو تو اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں، خوشحالی آئے تو خوشحالی کی طرح ہی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پیسہ لگانا، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسے بند نہیں کرتے، اسے جاری رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خوشحالی آ گئی ہے تو دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں، تنگی آئی ہے تو یہ نہیں کہ ہاتھ روک لیا ہے، خرچ کر رہے ہیں، لیکن جتنی استعداد ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی گنجائش ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا۔ کل کے درس میں بھی آپ نے آیات کی تفسیر سنی، اور آج بھی ہم سمجھ رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، ان آیات کو۔ اس کے بعد جو خوبی بیان کی گئی ہے، عمومی طور پر ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس کا شکار ہیں۔ ہر نیک آدمی بھی اور ہر اچھا آدمی بھی، اس کے اندر بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے، جس کو دور کرنے کا حکم ہے۔ جس نے اس کمزوری کو دور کر لیا، اس کا نام پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں متقین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ والکاظمین الغیظ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو گویا کہ والکاظمین الغیظ، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ طاقتور کون ہوتا ہے، پہلوان کون ہوتا ہے، طاقتور کون ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طاقتور وہ ہوتا ہے
جو غصہ آنے پر اسے کنٹرول کر لے، اسے ضبط کر لے، غصے کو قابو کرے۔ القاز، اس کے لیے لفظ جو قرآن مجید میں استعمال کیے گئے وہ ہیں الکاظمین الغیظ۔ غیظ غصے کو کہتے ہیں، غضب کو کہتے ہیں، تو اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خوبی ہے وہ تو الا ماشاء اللہ یہ حال ہے کہ اس کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا، وہ ہے والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، کہ کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے تو دل سے اسے معاف کر دینا، دل سے اسے۔ ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، گھروں میں معاملات ہیں، معاشرے میں ہمارے مسائل ہیں، بہن بھائیوں سے، دوست احباب کے درمیان جو پرابلمز آتی ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو غصے کو ہم ضبط نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک سنائی ہے، میں اسے 20 سناؤں گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا۔ تو دین یہ کہتا ہے الکاظمین الغیظ۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے تو کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور بہت زیادہ غصہ آئے تو پھر پانی پینے کا بھی حکم ہے۔ یعنی پوری طرح سے کوشش کی جائے کہ اس غصے کو ضبط کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، غصے کو پی لیا جائے، اور پھر کوئی آدمی دکھ تکلیف دے اور پھر معافی مانگے، والعافین عن الناس، اور اسے معاف کر دیا جائے۔ یہاں ایک نقطہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کسی نے معافی مانگی تو ہمارا دل نہیں چاہتا معاف کرنے کو، ہم زبانی طور پر کہتے ہیں کہ چلو میں نے معاف کیا، لیکن عافین عن الناس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس کو معاف کیا ہے پھر اس کے بارے میں دل میں کوئی بات نہیں رکھنی۔ اگر زبان سے معاف بھی کر رہے ہیں، دل میں رنجش بھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر تو معاف نہیں کیا۔ دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جو معذرت چاہے، اپنی غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد، اولاد ہے اپنے ابا سے کہتی ہے کہ ابا مجھے معاف کر دو، ابو جان مجھے معاف کر دو، آئندہ یہ شکایت نہیں آئے گی۔ تو ایک آدمی کو احساس ہو جائے، شرمندگی ہو، وہ معافی کا طلبگار ہو، اور دل سے چاہے کہ مجھے معافی مل جائے، تو دین یہ کہتا ہے کہ اسے معافی دو، لیکن دل میں اس کے بارے میں پھر کوئی رنجش اور میل نہ رکھو۔ اگر کوئی رنجش و میل ہے تو اسے اسی وقت دور کرنے کی کوشش کرو، اسے سمجھاؤ، اس کو تلقین کرو۔ تو یہ چوٹی کی خوبی، تنگی خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پہلی خوبی ہے متقین کی۔ دوسری خوبی غصے کو پی جانا ہے۔ تیسرا ہے کہ کوئی معافی اگر طلب کرے تو اس کو دل سے معاف کر دینا۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ اسی آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محسنین کہتے ہیں نیک لوگ۔ تو نیک لوگ جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی نیک بننے کی ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات دیکھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، اس کے یہ ان کا تعلق معاملات سے ہے، نماز کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ان چیزوں کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ ہمارا خالق یہ چاہتا ہے، ہمارا مالک یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کے لیے میرے فرما بردار بن کر میری عبادت کر رہے ہو تو یاد رکھو میری مخلوق کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، لین دین کے معاملات، ان کا بھی تمہیں کھرا ہونا چاہیے، ان کا بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔
لہذا فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے نا سورہ آل عمران کی، وہ ہے 135۔ اس پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اس میں بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ دو گناہ ہیں الگ الگ۔ ایک ہے فوش کام کرنا، برا کام ہے لیکن فوش ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، آدمی سے وہ کام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، نیک آدمی سے بھی۔ یہ جو کہ نیک آدمی اگر غلطی کر بیٹھے تو اس کے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑنا، یہ دین اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اصلاح کرو، غلط کام ہو گیا ہے اب اصلاح کرو، اس کی جو بگاڑ پڑ گیا اس کو صحیح کرو، کیونکہ یہ صفات ہے متقین کی، کہ نیک آدمی سے جب فوش کام ہو جائے اور ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ ہو جائے، یہ دو کام متقی اور پرہیزگار سے بھی ہونا ممکن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان ہے خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ اب دیکھیے، اسی لیے یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھو، برائی دیکھو، اس کو چھپاؤ۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں، اس کا عربی متن سناتا ہوں۔ المسلم من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ستار اللہ کا اسم صفت ہے، ستار اللہ کا اسم صفاتی نام ہے ہمارے پروردگار ہمارے رب کا، اور ستار کا معنی ہے پردہ ڈالنا۔ ستر پردے کو کہتے ہیں۔ عیب ہیں، گناہ ہیں، مگر رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ نظر آتے ہیں ہمارے گناہ، کسی کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہے، لہذا وہ تو جانتا ہے۔ ستار اس کا اسم صفت ہے، اور اس نے اپنے بندوں سے اپنے محبوب کے ذریعے کہلوایا کہ میں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہوں۔ تم بھی اگر کسی میں کوئی عیب دیکھ کر اسے چھپاؤ گے، قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ملے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اگرچہ دونوں کے اندر گناہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، دونوں کام گناہ ہیں، لیکن الذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کا کوئی کام ہو گیا، فوش کام ہو گیا، اور ظلموا انفسہم، یا کوئی اور گناہ انسان سے ہو گیا، تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ وہ جو کام ہم کر بیٹھے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، شیطان قدم قدم پہ بہکاتا ہے، کھسلاتا ہے، اگر وہ کام ہو گیا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ متقین کی یہ خوبی ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے اس برائی پہ، وہ ڈٹا ہوا ہے، اس نے اپنی عادت بنا لیا ہے، اس برائی کو اپنی طبیعت میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن نیک لوگ اور متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ذکر اللہ، دیکھیے کتنی پیارا علاج اللہ نے بتایا، حل بتایا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ متقین کی علامت، نشانی اور پہچان ہے کہ وہ پھر ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مرادی معنی ہے اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی میں بارہا اپنے دروس میں اور اپنے بیانات میں یہ نقطہ واضح کر چکا ہوں کہ ذکر کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے وہ فوش کام جو ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، جو ہم گناہ کر بیٹھے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں سے پاک کرنے والا۔
یہ ذہن میں رکھیے، نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہمارے قصور جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ اور سبب اللہ نے بنایا۔ ذکر اللہ، ایک کام یہ کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا، پھر وہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گناہ ہو جانے کے بعد، فحش کام ہو جانے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے رب سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور معافی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے استغفار۔ استغفار، استغفار کہتے ہیں، باب استفعال ہے، گناہوں کی معافی طلب کرنا، اللہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا۔ پھر وہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کا ذکر اور استغفار۔ اس لیے میں نے ایک درس میں یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ حضور فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ حضور پڑھتے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ حضور پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ مکمل استغفار ہے، یہ 2 لفظ ہیں، مکمل استغفار ہے۔ اس کا معنی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب وہ ہستی جن سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے، وہ تو معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، سرزد ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہستی جو معصوم ہے، سید المعصومین ہے میرے آقا حضور سید المعصومین۔ تو وہ نماز کے سلام کے بعد 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لہذا استغفار یعنی یہ عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے فحش کام بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور کل کے درس میں پھر میں نے عرض کیا تھا والمستغفرین بالاسحار، اس کے لیے بہترین وقت جو اللہ کو پسند ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اور رمضان شریف میں تہجد کی نماز کی ادائیگی قدر آسان ہو جاتی ہے باقی دنوں کی نسبت، اسے مت چھوڑیے۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھیے رمضان شریف میں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگرچہ 2 رکعتیں پڑھیں گے آپ کی تہجد ہو جائے گی، اور بہترین وقت جو ہے وہ سحری کا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت بندہ آنسو بہائے اور مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بخشش مانگے، یہ اللہ کریم کی بہت بڑی عطا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب جمع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر 2 کام ہو گئے، ایک اپنے اللہ کو یاد کرتے ذکر کرتے ہیں، اور ایک گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کا اگلا حصہ میں آپ کی اور تھوڑی سی زیادہ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرمایا کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مجھ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے مخاطب ہو کے فرمایا بتاؤ من یغفر الذنوب الا اللہ۔ دیکھیے اسی آیت کا یہ اگلا حصہ، من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں معاف کرے گا؟ کون ہے جو معاف کرے گا؟ وہ تو اللہ ہے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ، یعنی معافی تو اللہ نے دینی ہے نا، کیونکہ نافرمانی اللہ کی ہے، معافی وہی دے گا۔ لہذا اس سے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ سے اس سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیوں اس کی رحمتوں سے بھاگ رہے ہو؟ تو قریب آؤ نا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب یہ حکمت بڑے بڑے پیارے لفظ ہیں، ان کے اندر پیار بڑا ہے، کاش قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور سننے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ بڑا اس میں کیف ہے، بڑا سرور ہے، ان لفظوں کے اندر بڑا پیار ہے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ،
کون ہے جو تمہیں اللہ کے سوا معاف کرے گا؟ تو معاف کرنے والا تو وہ ہے۔ تو پھر لو لگاؤ نا اپنے رب سے، تمہاری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں، تمہارے روزے کیوں نہیں پورے، زکوٰۃ تم کیوں نہیں دیتے، اللہ سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ وہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، اپنے رب سے لو لگاؤ، اس کے دروازے پہ آؤ اور 5 وقت اس کو سجدہ کرو، اپنے رب کو نماز کی ادائیگی سے اسے راضی کرو۔ اب یہ فرق ہے تھوڑا سا، متقین سے اگر گناہ، نیک آدمی سے گناہ ہو جائے، اور وہ آدمی جو نیکی کا ذوق ہی نہیں رکھتا، اس کا مسجد میں آنے میں دل ہی نہیں کرتا، نماز کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے کہ روزے رکھ دیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ معاملہ اس آیت میں بیان کیا ہے متقین کا اور نیک لوگوں کا۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو آدمی برائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ تو برائی پہ برائی کر رہا ہے، نمازوں پہ نمازیں اس کی غائب، روزے سارے غائب، مسجد کی غیر حاضریاں، اور سب کچھ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے متقی ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرمایا پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے، شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا ہے، اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ انہیں اندر احساس ہے کہ غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور برے کام جو ہے ان پر وہ اصرار نہیں کرتے کہ بار بار کیے جا رہے ہیں، بار بار کیے جا رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے ان لوگوں پہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، انہیں کہا گیا کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ اب یہ 5ویں آیت جس پہ درس ختم ہو رہا ہے، یہ 136 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ رات کی تراویح میں ہم نے ان 5 آیات کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ اچھا، متقین کی خوبیاں اور صفات بیان کرنے کے بعد گویا کہ ان 5 آیات کے اندر تقوی کا جامع تصور بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ تقوی کا قرآنی تصور کیا ہے، قرآن مجید میں تقوی کا تصور کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان 5 آیات کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا جو تقوی کا معیار ہے اور قرآن کا جو تقوی کا تصور ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا، یہ خوبیاں اتنی بڑی خوبیاں ہیں، یہ کمال ہیں کہ ہمارے رب کریم نے اس آیت میں فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ان لوگوں کے لیے جزا ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ رب کی طرف سے انہیں جزا ہے کہ انہیں رب کی بخشش بھی ملے گی، انہیں جنت کی نعمتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ جزا ہے، بدلہ ہے ان اعمال کا جو نیک آدمی نیک عمل کرتے ہیں، ان اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، ایک ہے سزا اور ایک ہے جزا، یہ مترادف لفظ ہے۔ برے کاموں پر سزا ملے گی، اس کے لیے جہنم تیار کی گئی، اور اچھے کام کرنے پر جزا انعام ملے گا، وہ جنت میں رہیں گے متقی لوگ۔ تو سزا و جزا کا جو تصور ہے وہ اس آیت میں واضح کیا گیا۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے، مغفرۃ، بخشش ان کی جزا ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، اور جنت ان کے لیے انعام ہے، جزا ہے، ان کے نیک اعمال کی جزا جنت ہے، تجری تحتہا الانہار، یہ جنتیں ایسی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، اور فرمایا جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس، جنت اس لیے جب کوئی پیارا فوت ہوتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ دے، یعنی جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے، ہمارے پیارے کو اللہ تعالیٰ وہاں جگہ دے۔ تو یہ جنت کا مل جانا، مغفرت کا مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسے کہا گیا اولئک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے، مغفرت من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی مل رہی ہے، وجنات تجری تحتها الانہار، اور یہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان جنت کی بہاروں میں کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا، خالدین فیہا کا معنی ہے وہ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے خود ہی سوال کیا ہے کہ غور کرو، غور، اللہ کریم فرما رہے ہیں خود سوچو، غور کرو، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کا بدلہ اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے، ان کا بدلہ اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے۔ یہ 5 آیات تھیں جن پہ درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی